الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا موالیہ وارث، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور زیادہ قرابت والے، والذین اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم جن کو باندھ رکھا ہے، ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہم پس تم دو انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ کان بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، شہیدہ حاضر۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا موالیہ وارث، مما اس میں سے جو ترک الوالدان چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور زیادہ قرابت والے، والذین اور وہ لوگ، عقدت باندھ رکھا ہے، ایمانکم تمہارے عہد و پیمان کو، فآتوہم پس تم دو انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی کہ ہم نے ہر ایک شخص کے لیے جو اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار مال چھوڑ کر جاتے ہیں، اس کے ورثاء مقرر کر دیے ہیں، ہر ایک کے ورثاء موجود ہیں۔ اب یہاں پر موالیہ سے مراد اصل میں وہ ورثاء ہے جو عصابہ بنتے ہیں۔ عصابہ میں نے آپ کو بتلایا تھا، وہ وارث ہوتے ہیں جو اپنا فرض حصہ لینے کے بعد جو حصہ بچ جاتا ہے پھر ان کے پاس پلٹ کر وہ واپس آتا ہے۔ تو اس کے اندر اصول یہ ہے، عصبہ کے اندر الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریب ہوگا وہ عصبہ کے طور پر وارث بنے گا، اس کے بعد والا وہ محروم ہو جائے گا۔ جو سب سے زیادہ میت کے قریب رہے گا، یعنی جس کا رشتہ میت کے زیادہ قریب ہوگا، وہ بطور عصبہ مال لے کر جاتا ہے۔ یعنی اگر اولاد بھی موجود ہے، والدین بھی موجود ہیں، تو اس صورت کے اندر عصبہ کے طور پر بیٹا وارث بنے گا، عصبہ باپ نہیں بنے گا۔ اس صورت کے اندر کیا بنے گا؟ بیٹا بنے گا، کیونکہ اس کا تعلق میت کے زیادہ قریب ہے، وہ اس کا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے موالیہ وارث مقرر کر دیے ہیں، مما ترک الوالدان والاقربون۔ اصل میں کیا تھا کہ پہلے اسلام کے اندر یہ حکم موجود تھا کہ کوئی بھی شخص اپنا وارث کسی کو بھی مقرر کر لیا کرتا تھا۔ کسی نے کسی کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا، معاہدہ کر لیا، آپ اس کے حلیف بن گئے، وہ آپ کا وارث بن جایا کرتا تھا۔ آپ کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، وارث نہیں ہے شریعت کی روح سے، لیکن آپ نے اس کو بطور وارث مقرر کر لیا۔ اسلام اس کو مانتا تھا، تسلیم کرتا تھا کہ جس کو چاہو تم دے سکتے ہو، وراثت یہ تمہارا اپنا مال ہے، جس کو چاہو دے دو۔ اس کی جو زیادہ تفصیل ہے وہ سورہ توبہ کی آخری آیت کے اندر وہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے پیچھے جو آپ نے آیات پڑھی، جو میراث کے مسائل پڑھے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے کیا ہے حصے مقرر کر دیے، ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اب وہی وارث ہے، ان کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہوگا۔ اب زبردستی کوئی کسی کو وارث نہیں بنا سکتا، یا پھر جس نے کسی کو کہا یہ جی میرا منہ بولا بیٹا ہے،
اب وہ وارث نہیں ہے، یا اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، میں نے اس کو بھائی بنا لیا، وہ اس کا وارث نہیں، بہن بنا لیا، اس کی وارث نہیں، تو یعنی جو شریعت کی روح سے وارث نہیں بنتے، حقیقی ورثاء میں نہیں ہے، اور بندہ ان کو ورثاء کے اندر لے کر پہلے آ جایا کرتا تھا، اب شریعت نے ان کو کیا ہے ختم کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا دوسرے حصے کے اندر کہ والذین عقدت ایمانکم، کہ جن کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے، جن کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا، یعنی کسی سے تم نے مصالحت کر لی ہے، اور پھر اس مصالحت کے اندر یہ طے ہو گئی تھی کہ جی ہم ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، ٹھیک ہے، شرط لکھ دی گئی تھی۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم نے ایک دوسرے کو کیا ہے باندھ دیا ہے، کس کے اندر؟ عہد و پیمان کے اندر۔ یا پھر جیسے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی، آپس میں اخوت والا رشتہ قائم کر دیا تھا، تو یہ کیا ہے اس کے ذریعے سے آپس میں وہ بند چکے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ جن کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے فآتوہم نصیبہم، ان کو تم ان کا حصہ دو۔ اب یہ جو حصہ ان کو دینا ہے ان کا، یہ کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے بندے کو اجازت دی ہے کہ 1/3 تک وہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے۔ تو اب اس 1/3 میں سے اعانت کرتے ہوئے، نصرت کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے ان کے بارے میں اگر وہ کوئی وصیت کر کے چلا جاتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن 1/3 کے اندر اندر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا فآتوہم نصیبہم، تو تم ان کو بطور وصیت ان کو ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اس جملے کو لانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جب وارث مقرر کر دیے اور پھر جو عہد و پیمان والے معاملات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، تو اب اللہ تعالیٰ اب ہر چیز کے اوپر مکمل طور پر حاضر ہے، یعنی اب انسان اس کے اندر اگر کسی کا حق مارتا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے علم کے اندر موجود ہے، اور جو وارث نہیں ہے اس کو زبردستی وارث بنا کر اس کو بطور وراثت مال کے اندر شامل کیا جا رہا ہے اور دوسروں کا حصہ اس میں سے کم کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا ہے شہیداً حاضر ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔